بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی کیا ہی فضائل و برکات ہیں کہ پڑھو تو دل جھوم جاتا ہے۔ درود ابراہیمی کا ایک واقعہ سماعت فرمائیے۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ وہ سکھر سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا نام مختار الدین ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کی عمر 31 ایئرز ہے اور تقریباً یہ 9 سال پرانی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے چھوٹا بھائی کی لڑائی اس کے اپنے ایک دوست کے ساتھ ہوئی، اور اس کے دوست نے میرے بھائی کو بہت مارا، اتنا مارا کہ اسے زخمی کر دیا اور آخر میں اسے دھکا دیا۔ جب اسے دھکا دیا تو وہ زمین پر گر گیا اور اس کے سر پر چوٹ آئی اور خوب اس کا خون بہنے لگا۔ ہم اسے ہاسپٹل لے کر گئے، حتیٰ کہ اسے ICU میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچائی۔ خیر میرا بھائی ٹھیک ہو گیا، اللہ کا شکر تھا کہ وہ اب بہتر ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ ایک دن اس کا دوست کافی سارے لوگوں کو ساتھ لے کر آیا، اس نے میرے بھائی کو بہت مارا۔ میرے بھائی کے پاس پسٹل تھی، اس نے پسٹل سے فائر کر دیا اور ان لوگوں کا ایک بندہ مر گیا۔ اسی وقت اس کو گولی لگی اور وہ فوت ہو گیا۔ حالات بگڑتے چلے گئے، ہم پریشان تھے۔ پھر ایک دن ان لوگوں نے ہمارا ایک بندہ مار دیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے گزارا کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ ہم بار بار علاقے کے بڑوں سے کہلواتے رہے کہ آپ صلح کر لیں اور جو بھی ہمارے ساتھ معاملہ ہو چکا ہے آپس میں اسے معاف کر دیں، لیکن وہ لوگ صلح کرنے پر راضی نہ تھے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار پر بڑا اثر ہوا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار پر برا اثر پڑا، ہماری نوکریوں پر بڑا برا اثر پڑا۔ مہینوں تک ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، نماز بھی گھر میں پڑھتے تھے، ہماری جتنی زمینیں تھیں سب بکنے لگی، بچوں کی پڑھائی پر بھی برا اثر پڑا، ہمارے مالی حالات دن بدن خراب ہوتے چلے گئے۔ وہ لوگ صلح نہیں چاہتے تھے اور اس طریقے سے ہمیں ڈر لگتا تھا کہ ہم گھر سے باہر نکلیں گے تو وہ ہمیں جانی نقصان پہنچائیں گے، تو ہم گھروں میں ہی رہتے ہیں، اور اس طریقے سے ہماری نوکری، کاروبار، بچوں کی تعلیم اور دوسرے دیگر زندگی کے معاملات متاثر ہونے لگے۔ کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان تھے۔ ایک دن میں اپنی مسجد میں گیا، ہمارے جو مسجد کے مفتی صاحب تھے وہ درود پاک بہت محبت سے پڑھتے تھے اور درود پاک کا حلقہ لگاتے تھے مسجد کے اندر، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو میں اپنے حالات سے عاجز آ کر ان کے پاس گیا، ان سے رابطہ کیا اور ان سے دعا کے لیے کہا۔ تو مفتی صاحب کہنے لگے میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اور قسم کھائی کہ اس وظیفے کو کثرت سے جو بھی کرے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی ہر حاجات پوری ہوگی، لیکن یقین شرط ہے، ادب اور باوضو کرنا ہے، یعنی یقین کے ساتھ کرنا ہے، بادب کرنا ہے، باوضو کرنا ہے۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں وظیفہ بتائیے، انشاءاللہ عز و جل ہم اسے بہت محبت اور ادب سے کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر جو بھی آپ کا مقصد ہو اس کے لیے آپ کو دعا کرنی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی یہ پڑھنا شروع کیا اور ساتھ ساتھ میرے گھر والوں نے بھی پڑھنا شروع کیا، اور ہم نے ویسے بھی دن میں کثرت سے درود ابراہیمی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ کیا شان ہے درود پاک کی، سبحان اللہ عز و جل۔ ایک مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ ان کی طرف سے ان کے والد صاحب کا فون آ گیا کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں اور اب ہم کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے ہیں، اور پھر جرگہ بٹھایا گیا، صلح ہوئی، ایک دوسرے کو ہم نے معاف کر دیا، اور اب ہماری زندگی، ہمارے حالات بالکل نارمل ہیں الحمدللہ عز و جل۔ ہمیں اب کسی قسم کا جانی اور مالی کوئی نقصان نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب میں تقریباً روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک کا ورد کرتا ہوں، ساتھ ساتھ میرے سارے گھر والے درود شریف پڑھتے ہیں، گھر میں ہمارے درود پاک کا حلقہ بھی لگتا ہے، ہم لوگوں کو بھی درود پاک کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہی بات ہے درود پاک کی، ہمارا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا جو کہ حل نہیں ہو رہا تھا، ہماری جان، مال، عزت سب پر بات بنی ہوئی تھی، ہم بہت پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے۔ درود پاک کی بہت ہی برکتیں اور بہاریں ہیں، جتنا پڑھیں جتنا سنیں اتنا ہی درود پاک سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔